الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون صدق الله العظيم. قالوا یا ابانا، یہ اس سے پہلے جو بات ہوئی وہ ان کی جو مشاورت باہم ہوئی، قرارداد منظور کی انہوں نے کہ یوسف کو لے جانا ہے اور اس کو کنویں میں پھینکنا ہے. اس کے بعد اب یہ ایک یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، وہاں ان کا مکر کہ کس انداز سے یعقوب علیہ السلام کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا ابانا، یا ہمارے ابا، مالکا، کیا ہوا ہے آپ کو، لا تأمنا. ہمیں یأمن کے معنی ہوتے ہیں امن پانا اور بھروسہ کرنا، اعتبار کرنا. لا تأمنا کہ آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف کے متعلق، یوسف کے متعلق آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے. کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. یہ ناصح کا لفظ پہلے بھی گزرا، خیر خواہ، کسی کے بارے میں ایسی سوچ کہ جس سے اس میں خیر ہو. ہم اس کے وَإِنَّا لَنَاصِحُونَ، ہم تو خیر خواہ ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور ان باتوں سے، اس آیت کے اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کہیں کہا ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھیج دیں، یا ان کے ساتھ کھیلنے کودنے نہیں بھیجتے ہوں گے حضرت یعقوب علیہ السلام. اس لیے انہوں نے شکایت کی کہ ما لنا لا تأمنا، کہ آپ ہمارے اوپر بھروسہ کیوں نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، کہ ان کو ہمارے ساتھ چھوڑتے نہیں، بھیجتے نہیں. یہاں میری بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک قسم کا ترغیبی انداز ہے کہ ہم ایسا کہیں گے تو یعقوب علیہ السلام یہ سمجھیں گے کہ یہ تو اگر نہ چھوڑا تو پھوٹ پڑے گی بچوں میں، بچے آپس میں ضد کرنے لگیں گے. تو اس لیے ایسا انداز اختیار کیا تاکہ کسی بھی طرح یہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. ارسلہ معنا، ارسل یرسل ارسال، بھیجنا، معنا ہمارے ساتھ، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دے، غدن، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دے. یرتع و یلعب، کھیلے کودے، کھائے پیے اور کھیلے کودے. یرتع، رتع یرتع، رتعا و رتاعا کے معنی ہوتے ہیں کسی جانور کے چرنے کے معنی میں زیادہ آتے ہیں، زیادہ چرتا ہو کوئی جانور. لیکن یہ استعارتاً انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب وہ خوب کھائے پیے، زیادہ کھائے پیے، کھل کر کھائے پیے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یرتع کہ کھائے پیے، ویلعب اور کھیلے کودے. لعب یلعب کے معنی تو واضح ہے کہ کھیلنے کے معنی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں. یہ ایک قسم کی ترغیب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی تیار کیا جا رہا ہے اس بات پر، اور یوسف علیہ السلام کو بھی ایک قسم کی ترغیب ہے کہ بھائی کھیلنا کودنا ہے، وہاں بچہ ہے تو اس سے خوش ہو جائے گا، یہ بھی چاہے گا آنے کے لیے، یہ بھی کوشش کرے گا. تو یعقوب علیہ السلام بھی تیار ہو جائیں گے اس کو بھیجنے کے لیے. تو یعقوب علیہ السلام نے انکار
فرمایا کہ میں نہ بھیجنے کی دو وجوہات یہاں بتا دی کہ نہیں بھیج رہا میں اس کو. ایک تو یہ ہے کہ قال فرمایا کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے. انی کہ بے شک میں لا یحزننی مجھے غم پہنچ جاتا ہے، مجھے شاق گزرتا ہے، مشکل ہوتا ہے. یہ حزن غم کو کہتے ہیں. لا یحزننی مجھے شاق گزرتا ہے ان تذهبوا به کہ تم اس کو لے جاؤ. اگر تم اسے لے جاؤ تو یہ میرے اوپر مشکل گزرتا ہے. یعنی چہیتا بیٹا ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اب یہ مجھ سے جدا ہوتا ہے تو اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. ایک وجہ تو یہ ہے، اور یہی بنیاد تھی ان کے بغض اور عناد کی کہ بہت زیادہ چاہتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ذرا سی جدائی بھی برداشت نہیں کرتے. تو یہاں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مشکل لگتا ہے کہ میں اس کو آپ کے ساتھ بھیجوں تو میرے اوپر مشکل گزرتی ہے. اور دوسری وجہ بات کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ اور مجھے خوف ہے، خدشہ ہے کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، کہ اس کو بھیڑیا نہ کھایا جائے. اور پھر یہ نہیں کہا کہ آپ بھیڑیے کے سامنے پھینک دیں، آپ اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، غفلت میں ہوں گے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ آپ اس سے غفلت میں ہوں گے، آپ خبردار نہیں ہوں گے، غفلت میں ہوں گے، بھیڑیا اس کو کھا جائے. تب یہ بھیڑیا کھانے کا کیوں کہا؟ تو ایک تو ممکن ہے کہ کنعان میں، اس علاقے میں جہاں رہتے تھے، وہاں بھیڑیوں کا راج ہوگا، جنگلی ایریا ہے تو بھیڑ زیادہ ہوں گے، اس لیے فرمایا کہ بھئی بھیڑیا اس کو کھا نہ جائے. اور یہاں ایک وہ بھی نقل کیا ہے تاریخی روایات سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی خواب دیکھا تھا کہ جنگل میں یوسف جا رہا ہے اور 10 بھیڑیوں نے گھیرا ہوا ہے، اور پھر ایک نے آ کے ان کو چھڑایا، اور پھر یوسف علیہ السلام ایک زمین کے اندر جا کے غائب ہو گیا. تو یہ ایک تاریخی روایات ہیں کہ اس خواب کی وجہ سے گویا کہ بھیڑیا بھی انہی کو کہا ہے اشارتاً کہ آپ ہی بھیڑیے ہیں، آپ اس کو کھا جائیں. اور پھر بعد میں ہوا بھی کچھ اسی طرح کہ 10 مارنا چاہتے تھے، ایک ان میں سے اٹھا، اس نے کہا کہ مت مارو اس کو، قتل مت کرو، پھینکنا ہے تو کسی کنویں میں پھینک دو. تو زمین کے اندر وہاں کنویں میں چلا گیا. واللہ اعلم. ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور آپ اس سے غافل ہوں، پھر ہاں جی غفلت میں آپ ہوں. تو انہوں نے اس کا بھی جواب دیا. اب دیکھیں یہاں سے بعد میں جو بہانہ بنا رہے ہیں، اگلی آیتوں میں پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر واپس آ کے کہتے ہیں کہ ہم کام میں مصروف تھے تو بھیڑیا کھا گیا. تو اس کا مطلب یہ بہانہ یہ بنایا، اس سے لگتا یہی ہے کہ انہوں نے یہ بغض اور عناد کے اس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ قتل کرنے کا تو منصوبہ بنایا، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے، وہ کیا بہانہ بنانا ہے، بچنا کیسا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے بارے میں انہوں نے اس بغض اور عناد کی شدت کی وجہ سے سوچنے کا موقع بھی ان کو نہیں ملا تھا. اس لیے جب ذئب کا کہا یعقوب علیہ السلام نے تو اسی کو بنیاد بنا کر بعد میں کہہ دیا کہ بھیڑیا کھا گیا اس کو. بجال، ہاں ان کے تو بکریاں تھیں بہت زیادہ، تو اس جنگل کی طرف جس سے بغاؤ برانے ہے تا عصبہ بھی اسی لیے کہا کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. یہ عصبہ کے بارے میں تشریح آتی ہے کہ 5 سے 10 تک کی جماعت، لیکن وہ بھی آپس میں ایک مٹھی ہوں، اتفاق کے ساتھ ہوں، تو اس کو عصبہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک ساتھی ان کا وہ تھا. فرمایا قالوا لئن اکلہ الذئب، انہوں نے جواب دیا یعقوب علیہ السلام کو اور موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ لئن اکلہ الذئب اگر اس کو کسی بھیڑیا نے کھا لیا، ونحن عصبہ اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ان اذا لخاسرون تب تو بڑے خسارے میں ہیں، تو بڑے نقصان. یعنی یہ ایک ناممکنہ بات ہے کہ ہم اتنی بڑی جماعت موجود ہیں، ہمارا چھوٹا بچہ آ رہا ہے ہمارے ساتھ، بھائی چھوٹا، اور بھیڑیا آ کے اس کو کھا جاتا ہے اور ہم غفلت میں ہیں، تو پھر تو ہم تو بڑے یعنی خسارے والے لوگ ہیں. پھر یعنی ایسا ممکن نہیں ہے، یقین دلا رہے ہیں. کافی ہے. قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا، ما لک لا تأمنا علی یوسف،
آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے متعلق؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو اس کے لیے خیر خواہ ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، کل ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتع، کھائے پیے، وَيَلْعَبْ، اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، فرمایا کہ مجھے غم پہنچتا ہے اگر تم اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہو، اگر تم اس کو لے جاتے ہو تو مجھے غم ہوتا ہے۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے خوف ہے، خدشہ ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائیں۔ وَأَنْتُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ، اور آپ ان سے غفلت میں ہوں۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، انہوں نے کہا کہ اگر اس کو بھیڑیا نے کھایا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم مضبوط جماعت ہوں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو ہم خسارے میں ہیں۔